ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ شکار سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر ایک بوڑھے لکڑہارے پر پڑی جس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا رکھا تھا اور دھوپ کی وجہ سے اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس کے پاؤں میں جوتا تک نہ تھا۔ راستے پر چلتے ہوئے اچانک اس کے پاؤں میں ایک نوکیلا پتھر لگا جس کی وجہ سے اس کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اس نے مٹی اٹھا کر اپنے زخم پر ڈالی اور پھر چل پڑا۔ بادشاہ اس لکڑہارے کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہا تھا اور بادشاہ کو اس لکڑہارے پر بہت ترس آیا اور وہ تیزی سے گھوڑا دوڑا کر اس لکڑہارے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اے لکڑہارے، تو بوڑھا ہو چکا ہے اور یہ تیرے آرام کا وقت ہے اور تو پھر بھی اس بڑھاپے میں اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ بوڑھے لکڑہارے نے کہا، بادشاہ سلامت، میری بیوی وفات پا چکی ہے اور میری 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں جو ہمیں کما کر کھلا سکے، اس لیے میں روزانہ اس جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور ان لکڑیوں کو بازار جا کر فروخت کرتا ہوں جس سے مجھے روزانہ 1.5 درہم ملتا ہے۔ 1 درہم کا آٹا لے کر کھانا پکاتا ہوں اور آدھے درہم کی روئی خرید کر جمع کرتا رہتا ہوں۔ جب اچھی خاصی روئی جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس سے میری بیٹیوں کے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ اگر میں محنت نہ کروں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ بادشاہ بوڑھے لکڑہارے کی بات سے بہت متاثر ہوا کہ وہ اس بڑھاپے میں بھی اپنی بیٹیوں کی اچھی کفالت کر رہا ہے۔ بادشاہ نے لکڑہارے سے پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ لکڑہارے نے کہا، حضور، میرا گھر اس جنگل کے قریب اسی بستی میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں یہ پوری بستی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اس بستی کا تمام خراج اور لگان آج سے تمہارا ہوگا، اور نشانی کے طور پر اسے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر دے دی۔ بوڑھا لکڑہارا وہ انگوٹھی لے کر بستی کے سردار کے پاس گیا اور اس نے اس علاقے کا تمام لگان اس کے حوالے کر دیا۔ چند دنوں بعد اس کا شمار دولت مند افراد میں ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا گزر پھر اس بستی سے ہوا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گاؤں کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، حضور، یہ گاؤں اسی لکڑہارے کا ہے جس پر رحم دلی کرتے ہوئے آپ نے اس گاؤں کا سارا انتظام اس کے حوالے کر دیا تھا۔ بادشاہ کو وہ وقت یاد آ گیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا، اس لکڑہارے کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے اس کے گھر کی نشاندہی کی۔ جب بادشاہ اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ ملازمین کی ایک فوج اس کے دروازے پر پہرا دے رہی ہے۔ بادشاہ نے ملازمین سے پوچھا، تمہارا مالک کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آج ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا ان کی طبیعت کو اور ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ ملازمین نے بتایا، آج وہ اپنے باغ کی سیر کرنے گئے تو سیر کی وجہ سے ان کی طبیعت میں کچھ سستی سی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے آج وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور کہا کہ تم اپنے مالک سے کہو کہ ایک مہمان ان سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ بوڑھے نے ملاقات کی اجازت دے دی تو بادشاہ کمرے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بوڑھا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ بوڑھا لکڑہارا بادشاہ کو دیکھ کر فوراً بستر سے اٹھا اور اس کی تعظیم بجا لائی۔ بادشاہ نے کہا، تم مجھے ایک سوال کا جواب دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ تم یہ تو بتاؤ، آج سے چند برس پہلے تمہارے پاؤں میں ایک نوکیلا پتھر چبھا تھا تو تمہیں اس وقت تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور آج باغ کی سیر سے تمہاری طبیعت ناساز ہو گئی ہے؟ تو بوڑھے لکڑہارے نے بادشاہ سلامت کو جواب دیا، حضور، مرد کو سختیوں پر صبر کرنا چاہیے تاکہ عزت و اقبال کے وقت وہ دل کھول کر آرام کر سکے۔ بادشاہ کو بوڑھے لکڑہارے کا یہ جواب بہت پسند آیا اور اس نے ایک اور بستی اس کے حوالے کر دی۔